بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ سخت دوپہر تھی، سورج سر پر تھا، گرمیوں کے یہ دن کافی گرم تھے۔ ایک شخص جس کے لباس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی عام شخص ہے اور وہ سب چیزیں بغور دیکھ رہا تھا۔ بازار میں کافی چہل پہل ہو رہی تھی، لوگ اپنے آپ میں مگن بازار میں گم کر اپنی ضرورت کی سامان لے رہے تھے۔ ایسے میں وہ شخص جو دیکھنے میں کافی عام لگ رہا تھا، لیکن اگر اس شخص کو غور سے دیکھا جائے تو وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ اس سلطنت کے بادشاہ سلطان تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جو ان کے آرام کا وقت ہوتا تھا، اس دوران وہ اپنے محل سے لباس تبدیل کر کے بازار کا گشت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں اڑتی اڑتی خبر ملی تھی کہ بازار میں کچھ لوگ ناپ تول میں بے ایمانی کر رہے ہیں اور وہ چاہتے تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیں، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیں۔ ان کی نگاہیں پورے بازار میں گردش کر رہی تھی۔ چلتے چلتے یک دم ہی وہ ٹھٹک کر رکے۔ ایک عورت ایک آدمی نما عورت سے بحث کر رہی تھی۔ اس کو حساب کتاب میں ذرا تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ سلطان اس ٹھیلے کے قریب ہی کھڑے ہو گئے اور غور سے سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ عورت کافی دھڑلے سے اس عورت نما آدمی کو دبا کر اس سے زیادہ سبزی لینا چاہ رہی تھی۔ سلطان کو یہ عمل کافی معیوب لگ رہا تھا، کیونکہ سلطان ہمیشہ ہی ہر نسل، رنگ، روپ، چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان سب کو ہی ایک نظر سے دیکھتے تھے۔ سب کو عزت دینا اور ان کا مان رکھنا وہ اپنی اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ انہوں نے کبھی بھی خود کو برتر اور سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ ایک یہی وجہ تھی کہ ان کی عزت سب لوگ کرتے تھے اور ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عورت کافی دیر تک اس عورت نما آدمی سے بحث کرتی رہی، جبکہ وہ بھی باتوں کو بنا بنا کر اس عورت کو سمجھانے لگا، کیونکہ جب معاملہ بگڑنے لگا تو سب ملاقت کرتے سلطان نے فوراً ہی اس عورت کو ڈپٹا اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، جھوٹ بولنا اور بے ایمانی کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص یہ عمل کرتا ہے اس کے لیے جہنم مقرر کی گئی ہے۔ یاد رکھنا، یہ دنیا ایک وقت میں ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت تا حیات قائم رہے گی، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی سنبھل جاؤ، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی شخص کسی بھی نسل کا ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو یا ان دونوں میں سے نہ ہو، وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اور ہم سب سے بہتر وہ اللہ جانتا ہے اس نے ان لوگوں کو اس دنیا میں کیوں بنا کر بھیجا۔ اور اگر تم خود کو مکمل تصور کرتی ہو اور سامنے والے کو خود سے کم تر سمجھتی ہو تو یاد رکھنا، آخرت تمہارے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ عورت من مناتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا جیسی باتیں آپ مجھے بول رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے میری آخرت خراب ہو، خدا کرے مجھے بھی جنت نصیب ہو۔ سلطان نے سر کو ہلکی جنبش دی اور کہنے لگے، بے شک اللہ پاک ہمیں جنت نصیب کرے، لیکن تم جس طریقے سے گفتگو کر رہی تھی اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ تم خود کو مکمل اور اس کو نامکمل سمجھتی ہو۔ وہ حق حلال کی کما رہا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا کہ تم اس کے مال پر ڈاکہ ڈالو، یہ بے وجہ بحث کرو۔ جبکہ وہ عورت سلطان کے بولنے سے یک دم ہی گڑبڑا گئی اور ان کے لہجے میں موجود ٹھہراؤ اور اطمینان سے وہ عورت گھبرا کر اپنا سامان اٹھائے بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ایک مرد نما عورت سلطان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سلطان نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور آگے کو نکل گئے، اور اب پورے بازار کا اچھے سے جائزہ لے رہے تھے۔ کافی دیر تک بازار میں ہی گشت کر کے وہ واپس محل آ گئے تھے، لیکن محل آنے کے بعد جو خبر انہیں ان کے وزیر نے بتائی تھی وہ ان کے قدموں تلے زمین نکال چکی تھی۔ ان کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کی رعایا میں ایسا کام ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے جب زنا کا ایک کیس عدالت میں پیش ہوا تھا تو سلطان نے ایک شخص کو ایسی موت سے نوازا تھا کہ اس کے بعد سے کافی عرصہ تک ایسا کوئی کیس نہیں آیا۔ لیکن آج جو کیس ان کے عدالت میں آیا تھا وہ سلطان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا، کیونکہ رعایا میں ایک آدمی جو 7 فٹ کا تھا، اپنی جسامت اور قد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کے پہر لوگوں کے گھر میں گھس رہا تھا اور گھر کی بہن بیٹیوں کی عزت کو
ان کے باپ بھائیوں کے سامنے لوٹ رہا تھا، خاص کر کے وہ یہ کام گھر کی خواتین کے سامنے کرنے کے بجائے ان کے باپ بھائیوں کے سامنے کرتا۔ ان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس کے باپ بھائی چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاتے تھے۔ سلطان کا خون کھول اٹھا تھا، ان کے چہرے کے ذلات یہ بتانے کے لیے کافی تھے کہ اس وقت کس کیفیت کا شکار ہے۔ انہوں نے اپنے وزیر کی جانب دیکھا اور گراتے ہوئے کہنے لگے، فوراً ہی اس شخص کو پکڑ کر لایا جائے، ہم اس بدبخت شخص کو خود اذیت کی موت دیں گے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی ہماری رعایا میں یہ غلط کام کرنے کی؟ کیا وہ بھول چکا ہے کہ ہماری رعایا میں یہ کام کرنا سخت منع ہے؟ جبکہ وزیر یہ بات سن کر فوراً ہی کہنے لگا، سلطان معظم آپ کی بات درست ہے، ہم فوراً ہی اس شخص کو پکڑ لائے، لیکن بہت ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ شخص کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ وہ بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹ کر ایسا فرار ہوتا ہے کہ دن کے جالے میں بھی وہ کسی کو آج تک نظر ہی نہیں آیا۔ سلطان خاموش ہو گئے اور وزیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اب تک کتنے گھرانوں کی عزت کو خراب کر چکا ہے۔ ان کی آواز کافی مدھم ہو گئی تھی۔ وزیر نے سلطان کے چہرے کو دیکھا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس وقت کتنے دکھ اور تکلیف سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ اس نے بھی مدھم آواز میں ہی، سلطان معظم تقریباً 10 سے 15 گھرانوں کی وہ عالمی عزتوں کو لوٹ چکا ہے۔ سلطان نے غصے کے عالم میں مٹھیاں بیچی، ماتھے پر شکنوں کے جال بچھ گئے، جبکہ رنگ بھی لال سرخ ہو گیا۔ انہوں نے فوراً ہی دہاڑتے ہوئے حکم جاری کیا کہ رعایا میں موجود جتنے بھی 7 فٹ کے آدمی موجود ہیں، ان سب کو گرفتار کر کے دربار میں حاضر کیا جائے۔ ہم خود معلوم کر لیں گے کہ آخر وہ بدبخت شخص کون ہے جو ہماری معصوم بیٹیوں اور بہن کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اور اس کو ہم بتائیں گے کہ طاقت اور جسامت کیا ہوتی ہے۔ وہ بول کر لمبے لمبے ڈانگ بھر کے واپس اپنے محل کے اندر چلے گئے، جبکہ فوراً ہی ان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان سلطنت میں موجود 7 فٹ کے آدمیوں کو وزیر اور سپاہی گرفتار کر کے دربار میں حاضر کر چکے تھے۔ جبکہ یہ بات رعایا میں معلوم ہوئی تو بہت سی عوام دربار کے پاس پہنچ گئی تھی، لیکن کچھ لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد دربار کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، جبکہ باہر ہی لوگ مجمع جمائے فیصلے کے منتظر تھے۔ بہت سے گھرانے جن کی بچیوں کی عزت کو لوٹ لیا گیا تھا، وہ بھی تجسس بھری نگاہوں سے دربار کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی دربار کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ یہ کوئی وقت نہیں تھا دربار لگانے کا، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں دیر کرنے کی سلطان نے ذرا برابر بھی ضرورت محسوس نہیں۔ چند سیکنڈ بعد ہی سلطان ایک شان سے چلتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے تھے، جبکہ ان کے آتے ہی تمام رعایا اور درباری ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ قدم با قدم چلتے ہوئے اپنی نشست کے قریب آئے اور ایک شان سے برجوان ہو گئے۔ انہوں نے نگاہیں اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا تو وہاں پر تقریباً 15 کے قریب 7 فٹ کے آدمی موجود تھے۔ سلطان تمام مردوں پر طائرانہ نگاہ ڈال رہے تھے، لیکن کسی ایک کو بھی دیکھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ان میں سے وہ کون شخص ہے جو زانی ہے۔ سلطان کافی دیر تک خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ ان 15 مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، تم میں سے جو بھی شخص زانی ہے، جس شخص نے بھی ہماری رعایا کی بہن بیٹیوں کی عزت کو پامال کیا ہے، وہ آگے آ جائے، نہیں تو یاد رکھنا کہ ہم نے اس شخص کو پکڑا اور اس کی پہچان کر لی تو میرا خدا گواہ ہے، میں اس شخص کو اتنی خطرناک موت سے نوازوں گا کہ آنے والی پیڑھیاں بھی اس انسان کا انجام سوچ کر کانپ اٹھیں گی۔ ان کی آواز میں ایسی دھاڑ تھی کہ وہاں موجود تمام افراد ہی کانپ اٹھے تھے، جبکہ وہ 15 کے 15 مرد گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور سلطان کے آگے ہاتھ جوڑے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم ہم بے قصور ہیں، ہم نے کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال نہیں کیا، ہم تو خود بہن بیٹیوں والے ہیں، ہم بھلا کیوں کسی کی عزت کو لوٹیں گے؟ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ مکافات عمل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اگر آج ہم کسی کے ساتھ یہ کریں گے تو ہمیں بھی یہ قرض اپنے گھر سے ادا کرنا ہوگا۔ ہم سب شادی شدہ اور بچے والے ہیں، ہم لوگ بھلا کیوں ایسا کام کریں گے؟ اگر ہمیں جسمانی خواہش ہوگی تو ہم اپنی بیوی کے پاس جائیں گے، ہمیں بھلا کیا حاصل ہوگا کسی کی بیٹی کی عزت کو خراب کر کے؟ وہ سب یک آواز ہو کر بول رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تو وہ یک دم ہی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہوئے اور چلتے ہوئے نیچے آ گئے۔ تمام مرد ابھی تک گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ سلطان نے اپنی میان سے تلوار نکالی اور ان مردوں کے آگے تلوار کو زمین پر گھسیٹنے لگے، جبکہ یہ منظر دیکھ کر
ان مردوں کے پسینے چھوٹ چکے تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر، سپاہی، سب لوگ سلطان کو بغور دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس بات سے تو بہت اچھے سے واقف تھے کہ سلطان زنا کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ جو شخص بھی زنا کے کیس میں ان کی عدالت میں اب تک پیش ہوا ہے، اس کی موت ان کے ہاتھوں سے ہی ہوئی ہے اور دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان ہی بنا ہے۔ وہ کبھی دائیں جانب کو چلتے تو کبھی بائیں جانب کو چلتے، جبکہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے وہ تمام مرد خوف سے کانپ رہے تھے۔ سلطان کی نگاہیں ان 15 مردوں پر ہی تھیں، وہ صرف ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ سلطان کافی دیر تک یہی عمل درہاتے رہے۔ جب انہیں واقعی ان 15 مردوں کا کوئی جول نظر نہیں آیا تو وہ یک دم ہی رکے اور وزیر کے جانب دیکھتے ہوئے انہوں نے سب کے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھولنے کا حکم دیا، جبکہ ان کے حکم کی فوراً ہی تعمیل کی گئی اور وہ ہتھکڑیاں کھول دی گئیں۔ سلطان نے ان تمام مردوں کی جانب دیکھا اور بلند آواز میں بولے، یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تم سب کو بے قصور سمجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ ہماری نظریں تم 15 پر ہی ہیں، یاد رکھنا۔ اگر ہمیں ذرا بھی کوتاہی تم لوگوں میں نظر آئی یا پھر تم لوگ ایسا کوئی کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تو ہم خود اپنے ہاتھوں سے تمہارا سر دڑ سے جدا کریں گے اور دنیا والوں کے لیے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے، تاکہ کوئی بھی شخص دوبارہ زنا جیسی غلاظت کا کام نہ کر سکے۔ تمام لوگوں کو بس میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ تم لوگوں کے چہرے پر سچائی نظر آ رہی ہے، لیکن میں جاتے جاتے بھی تم سب کو تنبیہ کرتا جا رہا ہوں، مجھے کوئی غلطی نہ ملے، نہیں تو تم لوگوں میرے غضب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ وہ یہ بول کر دربار میں رکے نہیں، بلکہ لمبے لمبے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی ان 15 مردوں کو بھی رہائی دے دی گئی۔ لیکن سلطان نے ان 15 مردوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنے مخصوص کمرے میں اکیلے بیٹھے ہوئے سوچ و بچار کر رہے تھے۔ ان مردوں کا قد 7 فٹ ضرور تھا، لیکن ان مردوں میں کوئی بھی ایسا جوگل انہیں نظر نہیں آیا تھا جو یہ بات ظاہر کر سکے کہ وہ لوگ زانی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی سلطان نے ان پر نظر رکھی ہوئی تھی، کیونکہ بعض اوقات آپ کی نظریں بھی دھوکہ کھا جاتی ہیں۔ انہیں اپنے اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، لیکن وہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر پائے تھے۔ آخر مجرم کون ہے وہ شخص جو یہ کام کر رہا ہے؟ ان کو اس بات کا اتنا تو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ زانی شخص ابھی تک ان کے شہر میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ روزانہ یہ کام کر رہا تھا۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ زانی شخص اسی شہر کا رہائشی ہے، کیونکہ اگر وہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا تو یقیناً اسے یہ کام کرنے میں 1-2 دن ضرور لگتے، لیکن روزانہ یہ کام کرنا اس بات کی نشاندہی تھا کہ وہ آدمی یہیں کا ہے۔ کافی سوچنے کے بعد جب ان کا دماغ ان کا ساتھ نہ دینے لگا تو اچانک ہی وہ اپنی نشست چھوڑ اپنے حجرے میں آئے تھے اور غسل خانے کا رخ کیا تھا۔ وضو بنا کر انہوں نے مصلی بچھایا اور بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے۔ 2 رکعت نماز حاجات کی نیت باندھی اور ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ دیے، آنکھیں بند کیے اور اللہ سے دھیمی آواز میں مخاطب تھے، یا میرے رب، میں بہت پریشان ہوں، نہیں جانتا تیرا عزیز بندہ ہوں یا نہیں، لیکن تو سب کو ایک طرح دیکھتا ہے۔ میری رایا کی بہن بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہے، وہ شخص کو پکڑ کر سزا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اگر وہ شخص کھلے عام گھومتا رہا تو یقیناً میری رایا کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت پامال ہو سکتی ہے۔ اے میرے پروردگار، تو کوئی ایک ایسا اشارہ مجھے دے دے جس سے مجھے علم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے۔ مجھے تیری پاک ذات پر یقین ہے، تو میرا ساتھ ضرور دے گا۔ وہ کافی دیر تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ رات رات کا آدھا پہر ہوتے ہی وہ اپنے مصلی سے اٹھے اور اپنی خوابگاہ میں آ کر آنکھیں موندے لیٹ گئے۔ ابھی تک ان کے لبوں پر اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح جاری تھی۔ پڑھتے پڑھتے کب ان کی آنکھ لگی انہیں علم نہ ہوا۔ سلطان کی آنکھ لگی ابھی کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ وہ اچانک ہی ہڑبڑا کر اٹھے۔ ان کا پورا جسم پسینوں سے شربوز تھا، جبکہ باقاعدہ ان کا پورا جسم کانپ رہا تھا کہ زوجہ ان کے برابر میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ایسے اٹھنے سے وہ بھی ہڑبڑا کر بیدار ہوئی۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے بولی، سلطان معظم، سب خیر ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ آپ اس طرح کیوں اٹھے ہیں؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی اور ساتھ میں ہی فکر کی بھی تھی، جبکہ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور
برابر سے مشکیزہ اٹھا کر لبوں سے لگایا، چند گھونٹ پانی کے حلق میں اتارے اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ ان کے اچانک رد عمل پر ان کی زوجہ انہیں ہوناک بنی دیکھ رہی تھی، جبکہ سلطان نے ایک نظر اپنی جوزہ کو دیکھا اور تسلی بخش لہجے میں بولے، ہم ٹھیک ہیں، آپ آرام کریں، ہم تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں۔ جبکہ بنا دوسری غلط نگاہ ڈالے وہاں سے نکل گئے، جبکہ ان کی زوجہ پیچھے انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچانک ان کو کیا ہو گیا ہے؟ سلطان فوراً ہی اپنی خوابگاہ سے باہر آئے اور ان کی حفاظت کے لیے باہر ہی ان کے سپاہی مامور تھے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنے وزیر کو بلانے کا حکم دیا۔ ان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا اور وزیر کو بلا لیا گیا، جبکہ سلطان اپنے مخصوص کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہلکی دستک سے وزیر کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں پر سلطان اپنی نشست پر خاموشی سے برجمان تھے۔ اس پہر سلطان کا وزیر کو بلانا اس بات کی صاف نشاندہی تھا کہ اس مسئلے کا کوئی حل مل چکا ہے۔ سلطان کی عادت تھی وہ رایا کے مسائل اپنے وزیر کو ضرور بتاتے تھے۔ سلطان کسی گہری سوچ میں غرق تھے، ان کو اتنا احساس نہیں ہوا تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ وزیر نے گلا کھنگا کر انہیں مخاطب کیا اور ادب سے بولا، سلطان معظم، رات کے اس پہر آپ نے ہمیں یاد فرمایا، سب خیر ہے؟ وزیر کی آواز سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی تھی اور سلطان بھی ہوش میں آ کر وزیر کی جانب متوجہ ہوئے تھے، جبکہ سلطان نے ایک نظر وزیر کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنے اس خواب کے بارے میں انہیں بتانے لگے جو ابھی انہیں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وزیر ان کا وہ خواب سن رہا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی جھلکنا شروع ہو گئی تھی۔ سلطان بھی کافی پریشان تھے، لیکن وہ کافی اعتماد سے اس شخص کی نشاندہی کر رہے تھے جو تمام مسائل کی جڑ تھا۔ سلطان اپنا خواب سن کر خاموش ہوئے تو خواب کے سن لینے کے بعد وزیر بے یقینی سے بولا، سلطان معظم، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے یہ خواب غلط ہو، کیونکہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وزیر اس بات کو قبول کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سلطان نے کچھ نشانیاں وزیر کو بتائی تو وہ بھی مان گیا اور سلطان کی بات پر یقین کرتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یقین تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے آپ کی ذات پر بھروسہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، آپ کے خواب کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جتنے بھی خواب آپ نے اب تک دیکھے ہیں وہ سب کے سب سچ پر مبنا تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور دیتا ہے، ہمیں اس بار اس پر عمل کرنا چاہیے، کیا پتہ آپ کا خواب صحیح ثابت ہو جائے اور ہمارا مجرم پکڑا جائے۔ سلطان بھی فقط ہاں بول کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فوراً ہی وہ لوگ اس مشن پر لگ گئے جو صبح شروع ہونا تھا، لیکن خواب کی وجہ سے وہ مشن رات کے پہر ہی شروع ہو چکا تھا۔ سلطان کے خواب میں جو منظر آئے تھے وہ دراصل کچھ ایسے تھے کہ سلطان ایک خالی گلی میں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ ایک اور عورت نما مرد جس نے گلابی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا، میک اپ اس سے چہرے پر تہ جمائی ہوئی تھی اور سر کے بال مردوں جیسے اور چھاتی بھی مردوں کے مترادف تھی، اور نسوانی چال چلتا ہوا اس گلی سے گزر رہا تھا، جبکہ اچانک ہی وہ رکا اور بنا کچھ سوچے سمجھے گھر میں داخل ہو گیا۔ خواب میں موجود سلطان بھی اس گھر کے قریب آئے جہاں پر انہوں نے اس آدمی کو جاتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ اس گھر کے اندر قدم رکھتے اس سے پہلے انہیں عورتوں کے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں اور باپ بھائیوں کے رونے کی بھی، اور اس گھر کے اندر جاتے لیکن اس سے پہلے ہی گھر میں آگ کا شعلہ بھڑکا تھا اور وہ یک دم ہی بیدار ہو گئے تھے۔ اس خواب کے بعد ان کے دماغ میں صرف اور صرف ایک ہی شخص آیا تھا جس سے دوپہر کے وقت ان کی ملاقات ہوئی تھی، کیونکہ اس شخص کا قد بھی 7 فٹ ہی تھا اور اس مجرم انسان کا قد بھی 7 فٹ ہے۔ وزیر یہی بول رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواب غلط ہو اور وہ شخص ایسا نہ ہو، کیونکہ وہ بہت ایماندار شخص ہے اور ایمانداری کے ساتھ اپنے سارے کام کرتا ہے۔ سلطان بھی اس کی ایمانداری کے قائل تھے، لیکن جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس پر وہ عمل ضرور کرنا چاہتے تھے۔ وہ لوگ سیدھا اس آدمی کے گھر آئے جہاں وہ رہائش پذیر تھا، لیکن سلطان کے خواب کے مطابق وہ شخص اس پہر رات میں گھر موجود نہیں تھا، یعنی اس کا صاف مطلب تھا کہ وہ کسی کے گھر کے اندر گھس کر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو پامال کر رہا ہے۔ یہ بات سوچتے ہی سلطان نے پورے شہر میں اپنے سپاہیوں کو پھیلا دیا۔ ہر گھر میں سپاہی خاموشی سے تلاشی لے رہے تھے۔ سلطان بذات خود بھی وزیر کے ہمراہ لوگوں کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ یہ کام اتنی خاموشی سے کیا جا رہا تھا کہ کسی کو علم بھی نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے گھر کی تلاشیاں بھی لی جا رہی تھی۔ سلطان ابھی ایک گھر کی تلاشی لیتے اس سے پہلے ہی ان کے کانوں میں کسی عورت کی گھٹی گھٹی آواز سنائی دی۔ ان کے قدم یک دم ہی زنجیر
کی طرح رکے۔ وزیر جب کہ آگے نکل گیا تھا، سلطان بنا کچھ سوچے سمجھے اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے ہوش اٹھ گئے تھے، کیونکہ ان کے خواب کے مطابق سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی مرد نما عورت یعنی خواجہ سرا موجود تھا، جس کا قد 6 فٹ تھا۔ اس کی جسامت کافی اچھی تھی، جبکہ کونے میں ہی جس عورت کی بے حرمتی وہ آدمی کر رہا تھا، اس کے باپ بھائی بیٹھے رو رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ اس آدمی کے سامنے بے بس ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کافی زخمی ہو گئے ہیں اور اب لڑنے کی ہمت جٹا نہیں پا رہے، جبکہ سلطان نے فوراً ہی اپنا کمان سنبھالا تھا اور بنا کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ تیر اس آدمی کے سیدھا پیٹھ میں پوست کیا تھا، جبکہ وہ آدمی بلبلا کر رہ گیا اور اس کی موجودگی سے فوراً یہ لوگ کھڑے ہو گئے تھے اور سلطان کو حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے، کیونکہ کسی کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بذات سلطان کے بادشاہ سلطان ان کے گھر میں کھڑے ہو کر ان کی حفاظت فرمائیں گے۔ جب کہ اس آدمی نے سلطان کو دیکھا تو وہ یک دم ہی ہڑبڑا کر دور ہوا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ گھر سے نکلتا اس سے پہلے ہی سلطان نے اس کو پکڑ لیا اور باہر موجود ان کے سپاہیوں نے بھی اسے گھیرے میں کر کے گرفتار کر لیا تھا اور رات بھر کے لیے اسے کھال کوٹری میں ڈال دیا تھا، جبکہ اگلے روز ہی پوری رایا میں یہ اعلان کر دیا گیا تھا کہ سب کو بڑے میدان میں جمع ہونا ہے، کیونکہ وہ مجرم جو گھروں میں گھس کر لوگوں کی بہن بیٹیوں کے ساتھ زنا کر رہا تھا وہ پکڑا گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی دور دراز سے لوگ اس کی سزا دیکھنے کے لیے بڑے میدان میں جمع ہو گئے تھے۔ عدالت لگا دی گئی تھی اور سلطان اپنی نشست پر برجمان ہو گئے تھے۔ وہاں موجود اس شخص کو سلطان نے الٹا لٹکا دیا تھا، جبکہ رایا کو حکم دیا تھا کہ اس انسان کو سنسار کر دیا جائے۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے تھے اور اس کے جسم کو پتھروں کی برسات سے چند ہی پل میں ممسار کر دیا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بعض اوقات آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا سچ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم سچے دل سے دعا مانگیں تو ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے اور اپنی طرف سے کوئی ایک ایسا اشارہ دیتا ہے جس سے ہم اس غلط انسان کو پہچان لیتے ہیں۔